جیسے جیسے رمضان شریف اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ عید کس دن ہوگی اور روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو روزوں کا اور عید کا تعلق ہے وہ چاند کے دیکھنے سے، کہ جس طرح سے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو روزے شروع ہوتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جب ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے یعنی چاند نظر آتا ہے تو رمضان شریف کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر عید الفطر کے معاملات ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اب جو چاند کا تعلق ہے یہ دیکھنے سے ہے، اور جو بعض اوقات یہ جنتریاں، کیلنڈر یا ویب سائٹ وغیرہ سے کی رپورٹیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان پر جو ہے شرعی نقطہ نظر سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو۔ اگر تم پر چاند بادل کی وجہ سے مخفی رہے تو تم 30 دن مکمل کرو۔ دوسری بھی روایت بخاری شریف ہے، فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے تو تم جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور اگر تمہارے سامنے بادل یا غبار ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ تو ان احادیث سے بھی پتہ چلا کہ چاند دیکھنا یہ اصل ہے، کسی ماہر کی تحقیق یا ویب سائٹ یا جنتری یا کیلنڈر وغیرہ پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان چیزوں سے جیسے ویب سائٹ ہو گئی یا جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی تحقیقات سے ان چیزوں کا معلوم کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چاند کی پوزیشن اور عمر کیا ہوگی، اس کے دیکھے جانے کا امکان کتنے فیصد ہو سکتا ہے، اور کن علاقوں میں چاند کا دیکھا جانا ممکن ہوگا۔ تو یہ چیزیں تو یعنی جانی جا سکتی ہیں، لیکن 100% کہ کس دن جو ہے وہ چاند ہوگا اور عید الفطر ہوگی، شوال کا مہینہ ہوگا، تو یہ ان چیزوں سے نہیں جانا جا سکتا۔ البتہ رویت کے لیے 4 طرح کی شرائط جو ہے وہ اس فن کے ماہرین اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔ اس کی روشنی میں ماہرین فن اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ماہرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس دفعہ یعنی 2023 اور 1444 سنہ ہجری کا جو ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہ اس دفعہ متوقع قوی امکان ہے کہ وہ 30 روزے مکمل ہوں، یہ ایک قوی امکان بیان کیا گیا۔ وہ 4 شرائط کون کون سی ہیں آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 کہ سائنس کے مطابق چاند کی عمر کم از کم 19 گھنٹے ہونی چاہیے، یعنی رویت کے لیے دکھائی دینے کے لیے کم از کم 19 گھنٹے ہونی چاہیے جبھی وہ دکھائی دے گا۔ لیکن اس بار رمضان شریف چاند کی اونچائی فقط 3.5 درجے ہوگی، لہٰذا نظر آنا ممکن نہیں، یعنی 29ویں روزے کو نظر آنا ممکن نہیں۔ دوسری شرط ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر چاند کی اونچائی کم از کم 8 درجے ہونی چاہیے، جبکہ 29 رمضان شریف چاند کی اونچائی فقط 3.5 درجے ہوگی، لہٰذا نظر آنا ممکن نہیں۔ تیسری شرط ہے غروب ہوتے وقت چاند اور سورج کے درمیان کم از کم 10 درجے کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، لیکن 29 کے چاند کا فاصلہ صرف 5 درجے ہوگا، جس کے سبب نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے سورج کے ڈوبنے کے کم از کم 40 منٹ بعد چاند ڈوبنا چاہیے، لیکن یہاں 29 رمضان کو صرف 21 منٹ بعد چاند ڈوب جائے گا، لہذا دکھائی دینا ممکن نہیں۔ تو یہ ماہرین فن کی تحقیق ہے اور ان کی رپورٹ ہے کہ اس دفعہ یعنی 1444 سنہ ہجری کا جو ماہ رمضان ہے اس کے 30 روزے ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ البتہ ہم نے شروع میں بھی آپ کے سامنے احادیث بھی پیش کی کہ جو اصل اعتبار ہے شرعی لحاظ سے وہ چاند کے دیکھنے ہی پر یہ، تو اسی سے ہی فیصلہ ہوگا۔ رب کریم عز و جل ہم سب کو جو ماہ رمضان کے اندر عبادات کی انہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عوام کو ان چیزوں کے اندر ہرگز نہیں پڑنا چاہیے کہ 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے، یا بعد کمیٹی ایک روزہ کھا گئی یا علماء کھا گئے، تو یہ بالکل غلط ہے اور جاہلانہ گفتگو ہے۔ یہ علماء کا یہ منصب ہے، تو علماء ہی اس چیز کو ڈیل کریں گے اور پھر جو وہ عوام کی رہنمائی کریں عوام اسی کے مطابق عمل کرے گی۔ رب کریم عز و جل ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔